اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ ہاں ناظرین، شب ضربت آج ہمارے درمیان آ گئی۔ آج اس مسلسل سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مولا کے غم سے منسوب ہے، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ وہ رات کہ جب کعبہ مومن منہدم ہو گیا، پورے کوفے میں ایک عجیب و غریب سما ہے۔ وہ ام کلثوم کی جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا کو رخصت کیا تھا، اور مرغابیوں نے آ کر کے بار بار راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، تو نہ جانے کس زبان میں کیا سمجھایا تھا امیر المومنین نے، اور وہ کیا سمجھی تھیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہو گیا کہ جب ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول تھا، ایک ظالم جس نے نہ جانے کون سا انتقام لیا تھا، اسے نہ جانے علی سے کیسی دشمنی تھی، علی کی محبت نے، علی کی عدالت نے علی کو قتل کروا دیا۔ یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، یہ اس حاکم شام کا ہے کہ جس نے یہ تمام سازش رچی تھی۔ لیکن جتنا اس ذکر کو دبایا جائے گا، جتنا اس کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی یہ ذکر آفاقی ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم شیعان حیدر کرار کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم اپنے مولا کا غم جب منائیں تو اپنے مولا کی ایک ایک بات، آپ کی زندگی کا ہر وہ قدم کہ جو ہمارے لیے تھا، ہم اس کو یاد کریں۔ شاید یہی سب سے بڑا نذرانہ ہوگا اس مظلوم کی شہادت کا، جو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے کہ ابھی لفظ عدالت آیا ہے تو سوچتے ہیں کہ بات یہیں سے شروع کریں، کیونکہ حاکم شام نے اس بات کا اعتراف خود اپنی زبان سے کیا تھا۔ ابتداءً میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خود مولا کائنات کے نزدیک عدالت کی کیا اہمیت تھی، عدالت کو آپ کیا سمجھتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، دیکھیے، عدالت در حقیقت وہ فطری بنیاد ہے جس کو اللہ نے دنیا کی ہر شے میں رکھا ہے۔ بے شک۔ اگر زمین اور آسمان آج قائم ہیں تو عدالت کی بنیاد پر، یقیناً۔ اور دنیا کی ہر خوشی، ہر محبت، ہر الفت اور دنیا کی ہر کامیابی کا اگر راز دیکھنا ہے تو وہ عدالت میں ملے گا۔ یقیناً۔ ایک وہ چکی جب چلتی ہے تو وہ ایک بنیادی قطب پر چلتی ہے، ایک بنیادی میخ ہے جس کے اوپر وہ چکی گھوم رہی ہے۔ اگر وہ محور ہٹا لیا جائے، اس میخ کو ہٹا لیا جائے تو چکی درہم و برہم ہو جائے گی، کیا کہنا مقصد ہے؟ پورا نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ عدالت اسی محور اور میخ کا نام ہے جس پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، سبحان چاہے اللہ۔ وہ انفرادی زندگی ہو، پرسنل زندگی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی ہو، عوامی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشرے اور سماج کی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، کسی ایک جگہ بھی جب تک عدالت ہے اس وقت تک دنیا کی ہر شے اپنا حق حاصل کرے گی اور کرتی رہے گی۔ اور جیسے ہی عدالت سے انسان ہٹا، گویا نیچر سے ہٹا، اور جیسے ہی نیچر سے ہٹے گا ویسے ہی انسان پھر شکار ہو جائے گا ناکامیوں کا، شکار ہو جائے گا مایوسیوں بلکہ کا۔ براہ راست کہا جائے کہ عدالت جیسے ہی ہٹی ویسے ہی ظلم اپنا خانہ پر کر لیتا ہے، ظلم فوراً اپنی جگہ ظلم پر آ اپنی جائے جگہ گا۔ پر آ جاتا ہے۔ اور ظلم فقط ایک تماچا مارنے کا نام نہیں ہے، ظلم جو ہے کسی کی ایک زمین لے لینے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ
امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو عدل کی تعریف کی ہے اسی کے مقابل میں ظلم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ العدل یضع الامور، یعنی عدل نام ہے کسی بھی شے کا اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدل نام ہے کسی بھی شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ اب کسی بھی شے کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے یہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اب انسان کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کے پاس اس کی حکمت ہونی چاہیے، انسان کے پاس پھر اس کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ تمام احساس اور یہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، سبحان ائمہ کو دیا ہے۔ اسی لیے اصل حکومت کا حق اگر کسی کو ہے، اگر عدالت کی حکومت کوئی چاہتا ہے اور حکومت عدل اگر چاہتا ہے، تو پھر جن کو اللہ نے حاکم بنا کر کے بھیجا ہے ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ اثنا عشری جو کہتے ہیں حکومت کا حق جو ہے انبیاء کو ہے، حکومت کا حق ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی کے ترجمان ہیں، منشا الہی کے ترجمان ہیں۔ یہ ان لوگوں کو اللہ نے اپنے الہام کے ذریعے سے علوم دیا ہے، اور عدالت در حقیقت توحید کے بعد ہی عدالت ہے۔ ہمارے اصول دین میں توحید کے فوراً بعد عدالت ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کو اللہ نے عدالت پر قائم کر رکھا ہے۔ تو جب پوری کائنات عدالت کی بنیاد پر قائم ہے تو پھر ہمارا انسانی نظام بغیر عدالت کے چل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے، عدل نام ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا، اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے، تو وہ وہی رکھ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ وہی اس حکومت کو چلا سکتا ہے جو یہ کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ پھر وہی یہ بات کہہ سکتا ہے جو کہے کہ علم سے میرا سینہ ہے جو پھٹا جا رہا ہے۔ تو اس حکومت کو جاہل نہیں چلا سکتا ہے، نظام انسانیت کو اب جاہل نہیں چلا سکتا ہے، چاہے ایک محلے کا معاملہ ہو، ایک گھر کا معاملہ ہو، ایک فرد کا معاملہ ہو، یا پوری کائنات کا معاملہ ہو۔ یہ عدل کی بنیاد پر جب اللہ نے قائم کیا ہے تو پھر انسانی نظام کو چلانے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاحب عدل ہونا چاہیے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو لوگ جبر کے تقائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ خود نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، وہ لوگ اس کا مطلب صحیح طریقے سے عدالت کی ڈیفینیشن کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو جبریہ ہیں یعنی جبر کے قائل ہیں، اس عقیدے کے قائل ہیں، وہ اصلاً عدالت کو نہیں سمجھے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایک دوسرا نظریہ پیدا کیا، نظریہ پیدا ہی اس لیے کیا کہ مرکز علم سے وہ لوگ ہٹ گئے، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، ان سے پوچھ لیتے کہ مطلب یہ نظریہ کیسا ہے۔ وہ لوگ امام صادق علیہ السلام کو عالم جانتے تھے مگر دنیا پرستی کے لیے عالم سمجھتے نہیں تھے، یعنی مانتے نہیں تھے یہ لوگ، فقط اپنی دنیا پرستی کے لیے۔ تو جو فقرہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ عدالت نام ہے ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنے کا، تو پھر وہی بات میں کہوں گا کہ جب ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنے کا نام ہے تو پھر رکھنے والا عالم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس جگہ پر جتنی بھی چیزیں آپ نے رکھی ہیں اور یہ اسٹوڈیو والوں نے رکھے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی حکمت کے تحت ہر چیز کو وہاں پہ رکھا ہے۔ ابھی اگر بچہ آ جائے گا تو وہ تو نہیں جانتا آپ کی کیا حکمت ہے، وہ ادھر کا ادھر کر دے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت کا چلانے والا عالم ہونا چاہیے، وہ بھی جس کے علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اب آپ دیکھیں خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عدالت کی بنیاد پر پوری زندگی عدالت کی بنیاد پر آپ نے گزاری ہے۔ اسی لیے عدل کا جب تصور ہوتا ہے تو مولا کائنات کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی عدالت کے سمندر میں اس طرح ڈوبی ہوئی ہے کہ عدالت کا دوسرا نام علی ہے یا علی کا نام دوسرا عدالت پڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے ہاں باقاعدگی سے یہ بات مانی جاتی ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہی ہم لوگوں کو زیادہ مستحکم اور مضبوط بناتا ہے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے خالی باتیں کہی نہیں ہیں یا خالی مانی نہیں ہیں باتیں، بلکہ ان تمام باتوں کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ کیا ہے۔ پہلے اپنے اوپر ان کاموں کو کیا ہے خود انہوں نے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ کرو، بلکہ زیادہ تر انہوں نے کیا ہے
اور یہ اطاعت کا اسی لیے ہم لوگوں سے تقاضا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کرو. تو خود امیر المومنین نے اس عدالت کو، اپنے آپ کو، اپنی پوری حیات کو اس عدالت میں کیسے ڈھالا؟ اگر انسان عدالت سیکھنا چاہتا ہے تو امیر المومنین کے دروازے پہ بے شک، سبحان اللہ. آپ دیکھیے اسی کے مقابلے میں ظلم آتا ہے. اسی کی جب کوئی چیز اس کی جگہ پر نہ رکھی جائے تو ظلم ہوتا ہے. اگر تمہیں عدالت سکون نہیں دے سکتی ہے، اگر تم کو عدالت جو ہے خوشی نہیں دے سکتی ہے، تو ظلم بھی تم کو خوشی نہیں دے سکتا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں عدالت وہ ایک ایسی یعنی ایک میٹھی چیز ہے کہ اگر انسان، اللہ نے اگر اس کا مطلب سزا نہ رکھا ہوتا، اللہ نے اس کی سزا نہ رکھا ہوتا، اللہ نے اس کا خوف نہیں دلایا ہوتا، اس کے باوجود لوگ اگر عدالت کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی عدالت کا دامن چھوڑ کر کے ظلم کی طرف نہیں جائیں. مطلب یہ پورا معاشرتی نظام اگر عدالت میں ڈھل جائے، جی جی جس میں ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے جیسے قول کہا، تو خود لفظ جو انسان کی زبان بالکل بے قابو ہے، اگر یہی عدالت سے کام لینے لگ جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، تو وہیں سے بہت خوبصورتی شروع ہو جائے اس معاشرے کی تشکیل میں. جی جی انفرادی زندگی سے شروع جی ہو ہاں. جائے گی، گھر سے لے کر کے باہر تک. اگر انسان فقط اپنی زبان پر کنٹرول کرنے لگے، بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اور یہ آپ کے امیر المومنین اسلام سے مربوط بات ہے. پیغمبر اسلام سے ایک شخص نے آ کر کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری نصیحت کیجیے. تو پیغمبر اسلام نے ایک اپنا منہ کھول، اس نے منہ کھولا، کہا زبان باہر کر. اس کی زبان پر اپنی انگشت مبارک رکھ کے کہا ہاں دئی، اسے کنٹرول کر. کیا کہنا ہے، اس سے بڑی اور کوئی سبحان نصیحت اللہ. نہیں ہو سکتی ہے. اگر زبان ہم کنٹرول کر لیں تو ہمارے گھر کا پورا نظام صحیح ہو جائے گا، سبحان اللہ. ہمارے معاشرے کا نظام صحیح ہو جائے گا. عدالت فقط قضاوت کی کرسی پر نہیں ہے، عدالت ہمارے گھر کے آنگن سے شروع ہونی چاہیے. بے شک. عدالت اپنی ذات سے شروع ہو، بیوی سے شروع ہو، بچوں سے شروع ہو، بھائی بہن سے شروع ہو. جس دن ہم عدالت پر اپنے گھریلو نظام کو چلانا شروع کر دیں گے، اسی روز عدالت پر پورا معاشرہ چلنے لگے گا. اس لیے کہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے، اور کام ہمیشہ بڑوں کو شروع کرنا ہے. یہ بڑوں کو شروع کرنا جو سرپرست ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا، بالعموم بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو لوگ رخصت تو کر دیتے ہیں، مگر یہ کہ دختری نہیں دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، میں یہ سوال کرنے والا تھا ابھی. جی. لڑکیوں کو لوگ رخصت تو کر دیتے ہیں یہ، مگر دختری نہیں دیتے اور ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سب سے زیادہ ماتم باغ فدق کا کرتے ہیں. اب سب سے زیادہ فدق کا ماتم کرتے ہیں. یا وہ یہ تو حق پیغمبر نے چلو زندگی میں دیا تھا، پیغمبر اسلام نے، کہ بہت سے ایسی مال تھے جو پیغمبر نے دیا نہیں تھا. 7 بڑے باغات آپ کے تھے جس کو حکومت نے چھین لیا تھا. باغ فدق تو ایک ہے، اس کے علاوہ یعنی بڑے یعنی پیغمبر کے باغات تھے جو تاریخ میں لکھی، سب یعنی حکومت نے لے لیا تھا. اور ہم یہ ماتم کرتے ہیں کہ بیٹی کو یعنی باپ کی میراث نہیں ملی ہے. اور یعنی بہانہ کیا لوگ بناتے ہیں، ارے صاحب جہیز دیا گیا، رخصت کیا گیا، اتنا پیسہ لگا، تو بھائی لڑکوں کو بھی تو پڑھایا لکھایا، تمہاری بھی تو شادی بھی اب آپ نے کی ہے، تو اس میں کیا پیسے نہیں خرچ ہوئے ہیں؟ بے شک. یہ کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ملکیت دوسرے خاندان میں چلی جائے گی. اگر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا مانتے ہیں تو فقط علی کرنے کے لیے نہیں، در حقیقت اپنے کریکٹر میں اس نظام کو لانا ہوگا جو علی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا آپ نے یہ جو مطلب بات کہی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا عملی نظام، اب مولا کائنات عملاً ظلم کے مخالف تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور کسی قریب کے علاقے سے ایک عورت آئی ہے مومنہ، اور اس کا نام سودا تاریخ نے بتایا ہے. امام مسکرا کے ملے، فرمایا تجھے کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں کام سے آئی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو آپ کی طرف سے عامل رکھا گیا ہے کام کرنے والا، وہ حکومت کے نظام کو وہاں پر نافذ کرے اور چلائے، وہ بہت ہی سخت کر رہا ہے، اور وہ ہم سے مالیات وغیرہ لینے میں، زکوٰۃ لینے میں بہت جو ہے ترشروئی سے کام کرتا ہے، بڑی کرواہٹ والی باتیں کرتا ہے، اور وہ لوگوں پر ایک طرح سے گویا ظلم کرتا ہے. راوی کہتا ہے امیر المومنین اسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میری حکومت میں، میری حکومت میں. اسی وقت امام علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگایا اور لکھا کہ سارے مال اور تمام اپنی جو ضرورتیں یعنی حکومت کی ہیں، جتنی چیزیں تیرے پاس حکومت کی ہیں، جتنی امانتیں، سب کو سمیٹ، اور جب تک کہ پہنچ نہ جائے میرا دوسرا یعنی بھیجا ہوا کام کرنے والا، مثلاً آپ کے عامل،
اور یہاں تک تاریخ کہتی ہے امام علیہ السلام نے اسے جلدی میں مہر بھی نہیں لگائی. اس زمانے میں خط کو مہر بند کرتے تھے اور اس کو یوں کھلا ہوا خط دے دیا اور کہا لے جا کر کے اسے دے دے, گویا یہ اس کا معزول نامہ تھا. اور امام علیہ السلام نے کہا میری اصل معنوں میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اسے آزادی کہتے ہیں, اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں. اگر آدمی جمہوریت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو در امیر المومنین پر جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ اصل معنی میں جمہوریت ایک انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور ایک انسان کو ذہنی سکون عطا کرنا, وہ بھی اس راستے سے جو عدالت کا راستہ, جو عدالت کا راستہ ہے. اب آپ دیکھیے امیر المومنین السلام کی جو آپ نے عملی زندگی پوچھی ہے, خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخی تھے, بہت سخی تھے امیر المومنین علیہ السلام, مگر امیر المومنین علیہ السلام اپنا خرچ بیت المال سے نہیں چلاتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ایک باغ لگایا تھا مدینے میں, اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کو امیر المومنین علیہ السلام اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے, بیت المال سے امام علیہ السلام نہیں لیتے تھے. عملی زندگی میں اگر عدالت دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام کی, تو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, امیر المومنین علیہ السلام جب مجسم خود ایسے تھے تو جو لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کو پورے طریقے سے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ذکر علی کر لیں گے تو اس سے ہماری کمائی ہو جانی چاہیے, بلکہ ہر آدمی کو اپنا کام کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے اپنے گھر کے حالات, اپنے جو اسے اخراجات ہیں وہ دوسروں کے دست نگر نہیں رہنا چاہیے, دوسروں دست نگر نہیں رہنا چاہیے. لہذا امیر المومنین اسلام کی اگر عملی زندگی میں آپ دیکھیں بہت سے آپ کو واقعات ملیں گے. امیر المومنین اسلام کی عملی زندگی میں وہ وقت بھی آتا آپ حاکم وقت ہیں, آپ حاکم ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا اگر کسی حکمراں کا دور دراز سے بھی رشتہ دار ہو جائے تو کالر اونچی کر کے چلتا ہے اور وہ سارا نظام توڑ دے گا. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حکمراں ہیں, حاکم ہیں. آپ کی زرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی, وہ زرہ چوری ہو گئی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چور کے ہاتھ میں وہ زرہ دیکھی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تو حاکم تھے نا, پکڑتے 4 ہاتھ مارتے اور کہتے کہ میرے زرہ تو نے لے لی ہے. اس میں بھی جواب کی ہمت نہیں ہوتی بلکہ 10 پولیس والے اور بھی اکٹھا ہو جاتے, کہتے تو امیر المومنین کی زرہ چوری کرتے ہو. مگر امیر المومنین علیہ السلام نے عام چور سے اس کی سزا شاید چوگنی ہی ہوتی. جی چوگنی سزا دے دیتے, یا بالکل وہ چوری ہی بھول جاتا, اتنی مار دیتے وہ ان کے پولیس والے جو دوسری حکومتوں میں ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے, جس کی جو ہے گواہ جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ, تمام تر پیکر زہد ہوتے ہوئے آپ نے جو حکومتوں کا ظلم سہا ہے اسی میں آپ کی جان بھی گئی ہے. امام علیہ السلام نے دعویٰ کیا مگر دعویٰ وہاں نہیں کیا, کہا چور سے کہ تو چل حاکم کے پاس, تو چل قاضی کے پاس. یہ وہی قاضی اور حاکم ہے جسے مولا کائنات نے رکھا ہے. اب ظاہر بات ہے قاضی کو تو کا فریضہ یہ بنتا ہے سیاسی اعتبار سے یا دنیا داری کے اعتبار سے مولا کائنات کے حق میں وہ فیصلہ کرے, مرہون منت ہے ان کا. مگر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی موقع نہیں دیا, وہ موقع بھی مولا کائنات علیہ السلام نے نہیں دیا. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روش سے پتہ چلتا جو تاریخ کہتی مولا نے اس کا بھی موقع نہیں دیا. مولا نے دعویٰ کیا یہ میری ہے, یہ دلیل ہے, اور پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قاضی سے کہا اور قاضی نے اس سے دلیل مانگی, وہ دلیل نہیں دے پایا, اور شرعی اعتبار سے قانون قرآن کے اعتبار سے جب یہ ثابت ہو گیا یہ مولا کائنات کا ہے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زرہ تو لے لی مگر امام نے ناراضگی کا اظہار کیا. امام نے ناراضگی کا اظہار کیا. کیوں ناراضگی کا اظہار کیا؟ مطلب اس قاضی کے اوپر, اس قاضی پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو نے یہاں پر دونوں آئے تھے تیرے پاس اپنا دعویٰ لے کر کے, دونوں برابر تھے, تو نے مجھے میرے لقب سے یاد کیا, اس کو اس کے نام سے یاد کیا. اللہ اکبر. اس کا نام لیا اور تو نے میرے لقب سے مجھے یاد کیا. تو اس میں کیا فرق کرتا ہے, چاہے میں ہی ہوں وہ ہو, تیری عدالت میں آیا ہے تو عدالت میں آنے کے ساتھ دونوں جو برابر ہیں, دونوں کو برابر عزت دی جائے گی. یا تو اس کو بھی اس کی کنیت سے پکارتا, مجھے بھی کنیت سے پکارتا, تو جا کر یہ فیصلہ ہوتا. جس علی کی نظر اپنے معاملے میں عدالت میں یہاں تک ہو, وہ علی کیا دوسروں کو معاف کر دے گا؟ کیا وہ علی دوسرے کو بخش دے گا؟ کتنا خوبصورت پہلو بھی نکل کے آتا ہے کہ کسی شخصیت سے متاثر ہو کے یا اس کے عہدے سے, اس کے منصب سے متاثر ہو کے آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے اس کے رسوخ سے متاثر ہو کے, بلکہ جب یہ 2 انسان آئیں گے تو وہ جو بھی آدمی گورنمنٹ کے لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ اگر اس کو کچھ مراعات حاصل ہیں تو وہ الگ ہے. عدالت میں جب آئیں گے تو ہر آدمی برابر ہے.
دونوں برابر. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کرسی پہ بیٹھا لیا جائے, اونچی کرسی پہ, اس کو نیچے اس کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا جائے, اس کو جو ہے آپ کے اے سی روم میں بیٹھا لیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. عدالت علی علیہ السلام یہ کہتی ہے دو دعوے دار ہیں تو دونوں قاضی کے لیے برابر ہیں, چاہے اس کی پرسنالٹی کتنی اونچی کیوں نہ ہو. بے شک. اب آپ دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں سیرت میں ملتا ہے مولا کی کہ مولا جب بازار میں جاتے تھے تو بازار میں گھوم کر کے دیکھتے تھے, جو سامان امام کو خریدنا ہوتا تھا گھوم کر کے دیکھتے تھے کہ کس دکاندار کے پاس جاؤں جو مجھے پہچانتا نہ ہو, تاکہ میری شخصیت کی بنیاد پر وہ قیمت کم نہ کرنے. کیا کہنا ہے, یہ امیر المومنین السلام کی اپنی ذاتی زندگی کی وہ عدالت ہے. اب دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص, یعنی مطلب وہ شخص کوئی یعنی غیر مشہور نہیں ہے, بلکہ وہ اشعث ابن قیس ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے اور رات کے سناٹے میں آیا ہے حلوہ لے کر کے. وہ حلوہ جو اس زمانے میں بڑے دولت مند لوگ بہت قیمتی بنایا جاتا تھا, وہ حلوہ لے کر کے آیا, بہت گرم گرم حلوہ ہے. امام کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا تو اس نے بہت خوش اسلوبی سے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کے لیے حلوہ لے کر کے میں آیا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیے یہ کوفہ ہے اور کوفے میں امام علیہ السلام حکمراں ہیں. اب دیکھیے امام علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ گرم گرم یہ حلوہ مولا میں آپ کے لیے لایا. امام نے فرمایا یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, کہنا ہے تو ہم خاندان بنی ہاشم پہ حرام ہے. کہا نہیں مولا یہ نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ یہ آپ کی زکوٰۃ ہے, مولا یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں, میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. امام ایک مرتبہ بگڑ گئے, تو دین کے راستے سے علی کو دھوکہ دینے آیا ہے. ہدیہ کیا ہے؟ یہ دین کا راستہ ہے, مگر ارادہ باطل ہے. ارادہ باطل ہے. ارادہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے میں مولا کائنات کی چاپلوسی کروں, ان کا تملق کروں, تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے کچھ بیت المال سے زیادہ مل جائے یا مجھے گورنمنٹ میں کوئی جگہ مل جائے. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو دین کے راستے سے تو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. خدا کی قسم اگر آسمان کے نیچے ہفتے اقلیم کی ساری حکومت دے دی جائے تب بھی میں ایک آنا, ایک نیا اور ایک ذرات بھی کسی کو ناحق نہیں دوں گا, اور نہ کسی ایسے انسان کو میں حکومت میں جگہ دوں گا جس کے اندر حکومت چلانے کی صلاحیت نہ ہو. کیا کہنا ہے. اسی موقع پر امام علیہ السلام نے فقرہ کہا تھا کہ ایک یعنی کیڑے کے منہ میں جو چبایا ہوئی گھاس ہوتی ہے, اس چبائی ہوئی گھاس سے بھی کہیں زیادہ منفور اور نفرت ہے مجھے تمہارے ظلم کی حکومتوں سے اور ظلم کے پیسوں سے اور تمہارے ظلم کی جو ہے پوسٹوں سے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدالت امیر المومنین علیہ السلام پہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو قتل کیا گیا ہے, چاہے وہ ان کا قاتل ہو اور چاہے قتل کے منصوبے بنانے والا, ان سب نے عدالت کی دشمنی میں, یعنی یہ سب خود عدالت کا جو صحیح مفہوم ہے, جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا, وہ نہیں سمجھ سکے, اور اسی وجہ سے وہ حکومت کہ جو شاید تاریخ اسلام میں کسی ایک فرد کی سب سے لمبی حکومت ہے, وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود امیر المومنین کی زندگی میں اور رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد سے شروع ہوئی اور طویل عرصے تک قائم رہی, اور مسلمان اسے قبول کرتے رہے. آج جو ہم اسلام کی تاریخ درہم برہم دیکھتے ہیں, آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم پلٹ کے اپنے ماضی کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے ماضی میں کیسے حکمرانوں کو چنا اور کس طریقے سے ہم نے ان کی حکومتوں کو قبول کیا. اور کمال یہ ہے کہ وہ علی کی جو شجاعت کے جوہر دکھا چکا تھا, جو اپنے کمالات کا اظہار کر چکا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں, اس نے ایسے ظالموں سے نپٹنے کے لیے بھی اپنی شجاعت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ عدالت سے کام لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ قیامت کی شب ہے. پچھلے سال جب نئی یہ وبا آئی تھی تو اس وقت بڑی امیدیں تھیں ہم کو کہ جب یہ شبیں آئیں گی تو یقینی طور پر سب حالات درست ہو چکے ہوں گے. ایک وہ مسجد کوفہ ہے, ایک یہ مسجد کوفہ ہے جو ہمارے پاس لکھنؤ میں ہے. دونوں کی کیفیت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. بڑے خوش نصیب تھے ہم, مگر افسوس کہ ہم امام کی گلیم نہ اٹھا سکے.
میں میر انیس کے چند اشعار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ مولانا کے سامنے آج کی شب کے مصائب کی گزارش کروں. اے مومنوں، شجاعت حیدر کا تھا یہ حال، کامل تھا صبر و شکر میں وہ شاہ با کمال. دنیا سے جب کہ اڑ گئے محبوب ذوالجلال، آزار مرتضیٰ کو لگے دینے بد خصال. کیا کیا نہ شیر حق پہ مصیبت گزر گئی، آدھا کے ظلم و جور سے زہرا بھی مر گئی. اس پر بھی ظالموں نے نہ کھینچا ستم سے ہاتھ، گزری مئے سے عام کی 19ویں جو رات. مسجد میں مرتضیٰ گئے گھر سے پے صلات، قتل علی کی گھات میں تھا ایک ذمو صفات. پایا جو محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں. اب پیٹنے کی جاہ غلامان مرتضیٰ، آقا کی گوش دل سے مصیبت سنو ذرا. ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا پیشوا، بے جرم حق کے سجدے میں مجروح ہو گیا. فرصت نہ دی نماز کی اس روزے دار کو، نہلا دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو. جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت وہ آواز دی تھی، انہدمت ارکان الہدیٰ. جیسی امیر المومنین علیہ السلام اپنے دولت قدے سے تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں کہ جناب ام کلثوم علیہ السلام کے مہمان تھے. اس شب نان جوی کھا کے اللہ کی 1000 رکعت نمازیں پڑھنے والا، باغوں میں اپنے رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والا، نمک اور روٹی کھا کر کے شب بسر کر کے بار بار مولا آسمان کو دیکھتے ہیں. ام کلثوم کہتی میں نے بابا کو اس طرح کبھی بے چین نہیں پایا. امیر المومنین علیہ السلام کا وہ راستہ مرغابیوں نے بھی روکا ہے، آپ کے گھر کے دروازے کی زنجیروں نے بھی روکا ہے، مگر امام یہی کہتے رہے کہ جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا. لہذا امیر المومنین علیہ السلام گلدستہ اذان پہ آئے. کوفیو علی کی آخری آواز، کوفیو اب یہ آواز تمہیں سنائی نہیں دے گی. امام علیہ السلام پھر آتے ہیں اور اپنے مصلی پر جو امام عالی مقام کھڑے ہوئے، جس جگہ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام کو خندق میں ضربت لگی تھی، اسی جگہ پر ظالم کی یہ تلوار جو زہر سے بچھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں خود ظالم نے کہا تھا کہ پوری آدھی دنیا ختم ہو جائے، وہ مولا کائنات علیہ السلام کے سر اقدس اس نے ماری ہے. اور اسی موقع پر آواز گونجی ہے، آواز دینے والا کوئی نہ تھا، یہ سید الملائکہ جبریل امین تھے. قد قتل الامیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. انہدمت ارکان الہدیٰ، ارے ہدایت کی بنیادیں منہدم ہو گئی ہیں. مولا کائنات کی آواز گونجنی تھی کہ قوم فزت برب الکعبہ. پورے کوفے میں کوہرام مچ گیا، چاروں طرف سے لوگ مسجد کی طرف دوڑنے لگے یا امیر المومنین کے گھر کی طرف جانے لگے. اتنے میں امام حسن امام حسین علیہ السلام آئے، مگر جو تاریخ کی روایت ہے آیت اللہ سید خامنائی مد ظلہ العالی نے بیان کی اپنے ایک بیان میں، اور بہت ہی گریہ کن اور بہت ہی محزون روایت ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام آئے ہیں، آپ نے امام حسن علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تسلی دی، کہا میرے لال نہ رو، اے میرے لال ہر ایک کو خدا کے پاس جانا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھا مولا کائنات نے تو آپ نے تسلی دی امام حسین علیہ السلام کو. مگر جب مولا کائنات اٹھا کے گھر میں لایا گیا اور گھر میں جیسی بستر پہ لٹایا گیا، تمام مرد جب باہر چلے گئے تو علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم مولا کی کوئی داہنی طرف ایک بیٹی بائیں طرف آ کے بیٹی تڑپ تڑپ کے رونے لگی. تو مولا کائنات نے اپنی بیٹیوں کو تسلی نہیں دی بلکہ خود مولا ہا کر کے رونے لگے. زینب و کلثوم یہ تمہارا بابا ہے، زخمی ہے، مگر تمہیں
کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، تمہاری رضا کوئی چھیننے والا نہیں ہے، مگر آئیے کربلا کا وہ صحرا جب ایک چھوٹی سی بیٹی اپنے بابا کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی، ظالم تماچے مار رہا تھا، بیٹی تڑپ رہی تھی اور باپ کی لاش سے ایک مرتبہ تڑپ کے جدا ہو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کل نئی نشست میں ہم انشاءاللہ مولانا سمیع حسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔